ہر قسم کی حمد، ثنا، تعریف، عظمت، کبریائی، تسبیح، تمجید، تقدیس کے لائق اللہ رب العالمین ارحم الراحمین واحکم الحاکمین کی عظیم ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کمالات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں خاتم النبیین، خیر خلق اللہ اجمعین، قرۃ عیون الموحدین، سید البشر، افضل البشر، امام اعظم، مرشد کامل، احمد مجتبیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور نہایت عزت کے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو جن امتیازی اوصاف سے متصف فرمایا، ان میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو امت وسط بنایا۔ وسط کا معنی میانہ رو امت، میانہ روی اختیار کرنے والی امت، دوسرے لفظوں میں انتہا پسندی سے پاک امت۔ تو ہم نے جب بھی نقصان اٹھایا، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اندر پایا جانے والا انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ انتہا پسندی کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا۔ انتہا پسندی نقصان دہ ہے بہت زیادہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے۔ تو آج ہم یہی انتہا پسندی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کل ہم پر من حیث القوم جو ایک الزام لگایا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں عقائد کا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقائد دیے ہیں وہ بھی انتہا پسندی سے پاک ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اقوام انتہا پسندی کا شکار ہو گئے۔ یہود نے اللہ رب العالمین کو
اللہ کے مقام و مرتبے سے اتنا گرا دیا کہ اللہ کے اندر انسانی کمزوریوں کو جو ہے نا وہ بتلانا شروع کر دیا. اور باقاعدہ یہ یہودی لٹریچر میں، تالمود وغیرہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. لیکن آگے انہوں نے کہا کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو اللہ 6 دن کام کر کے نعوذ باللہ تھک گیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. انتہا پسندی کا شکار ہو گئے اللہ کے بارے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ اللہ سے ان کی کشتی ہو گئی، نعوذ باللہ. اس قدر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کو اللہ کے مقام و مرتبے سے گرا دیا. اور دوسری طرف نصارہ آئے، انہوں نے اللہ کا کیا تصور پیش کیا کہ اللہ کو جو ہے وہ جناب صاحب اولاد بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اکلوتا بیٹا قرار دے دیا. اللہ کو 3 اجزاء میں، اقانیم ثلاثہ میں منقسم کر دیا. تو دین اسلام نے ان سب عقائد کو رد کیا اور ہمیں یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی پرتو کوئی عکس نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں. اور پھر وہ اتنا عظیم ہے، اتنی قوت والا ہے کہ اس کی عظمت کا، اس کی قوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم اور اس کی احاطہ قدرت میں ہے. اللہ کا یہ تصور پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے. فرمایا اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طور کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مخلوق میں ہر شے کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جس کو کسی کا احتیاج نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. خود کسی کی اولاد ہوتا تو تعدد الہ لازم آتا، الہوں کا کئی ایک ہونا لازم آتا. اور پھر جو کسی کی اولاد ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، اپنے معرض وجود میں آنے میں وہ محتاج ہے اپنے والدین کا. فرمایا وہ کسی کی اولاد نہیں. اور اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر بھی جو بیٹا ہوتا وہ باپ میں سے ہوتا، پھر بھی کیا ہوتا، تعدد الہ لازم آتا کہ ایک الہوں کا ہونا لازم آتا. اور پھر جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں بسا اوقات مجبور بھی ہو جایا کرتا ہے،
اور وہ سب ایسی جو ہیں وہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ اس کے بعد آ جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑا واضح عقیدہ بتلا دیا۔ آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا جو مرتبہ ہے قرآن کریم میں واضح کر دیا۔ تو ہم لوگ اس معاملے میں بھی انتہا پسندی کا شکار ہو گئے، تطرف کا شکار ہو گئے۔ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے مقام و مرتبے سے اتنا نعوذ باللہ گرا دیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کی جو حدیث ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کے جو ارشادات عالیہ ہیں، نعوذ باللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اور پھر کہا کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں نعوذ باللہ آپ کی سنت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے، عربی لغت کی مدد سے سمجھیں گے۔ اور یہاں تک کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کی سی، کہ جو آتا ہے آپ کو ایک چٹھی دے کر چلا جاتا ہے، آپ کا کام ہے اس خط کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اسے سمجھنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو کئیوں نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کے مقام و مرتبے سے اس حد تک گرا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتلایا قرآن میں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ صرف اللہ کی ہی فرما برداری تم پر لازم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی تم پر لازم کر دی گئی۔ تو اب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کیسے کرتے ہیں؟ قرآن مجید پہ عمل کر کے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہم کیسے کریں گے؟ آپ کی حدیث پہ عمل کر کے، آپ کی سنت پہ عمل کر کے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تو یقیناً اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے معاملہ میں اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ تو اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے، جو بھی آپ کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ہے آپ کا مقام۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ لوگوں یاد رکھو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کو اللہ نے آپ کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالی نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو بھائی یہ ہے آپ کا مقام۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، یعنی جو آپ حکم دیں اس پہ عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ منع فرما دیں، جس سے آپ روک دیں تو اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کا درس سننے والوں میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی الواشمات والمستوشمات، جو نیل بھرتی اور نیل بھرواتی ہیں۔ اس دور میں عورتیں اپنے چہروں پر جو ہے وہ تل جس طرح بنائے جاتے ہیں، آج کل ٹیٹو بازوؤں پر لوگ بنواتے ہیں، عورتیں اپنے چہروں پر جو ہے نا وہ نیل بھرواتی تھی، خوبصورتی کے لیے تل بنواتی تھی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے اور کروانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ المتفلجات، جو عورتیں دانت کریدتی ہیں یا کردواتی ہیں، دانتوں پر ڈیزائننگ کروایا کرتی تھیں، کردواتی تھیں تاکہ دانتوں کے خوبصورت کنارے بن جائیں۔ فرمایا ایسی عورتیں جو ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ پھر فرمایا کہ جو اپنی پیشانی سے بال اکھیڑتی ہیں، المتنمسات، تاکہ ماتھا پیشانی چوڑی ہو جائے، فرمایا ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو ایک عورت جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ بن مسعود، اللہ کا تو یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں پر بھی یہ اللہ کا حکم نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے قرآن سے یہ حکم مل جاتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ بتائیے قرآن میں کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا کیا تو نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کر دینا کسی کام سے وہ اسی طرح ہی سمجھو جس طرح اللہ نے منع کر دیا۔ تو بھائی یہ اللہ نے مقام بیان فرمایا
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی حدیث کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا یہ مقام ہے، یہ حیثیت ہے، اور یہ مستقل شرعی ماخذ ہے، آپ کی سنت، آپ کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ کی طرف سے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی قرآن کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کیا ہے اللہ نے آپ پر قرآن یعنی کتاب اور حکمت۔ قرآن بھی اللہ نے آپ پر اتارا ہے، حکمت یعنی جو سنت ہے، جو حدیث ہے، جو قرآن کا فہم ہے، وہ بھی اللہ نے ہی آپ پر اتارا ہے۔ اور دوسری طرف دوسری انتہا پر چلے گئے کچھ لوگ، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا جز بنا کھڑا کیا، نور من نور اللہ، آپ بھی سنتے ہوں گے، اللہ کا جز بنا کھڑا کیا، اللہ میں سے کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کا ثبوت جو ہے وہ شروع کر دیا۔ کسی نے کہا آپ جناب جمی ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں، کسی نے کہا آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انتہا پسندی سے بھی روکا اور فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ میرے نبی اعلان کر دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان۔ اور یہاں پر یہ بات آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ مثلکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے میں تم جیسا ہوں، مثلکم سے مراد ہے بشری تقاضوں میں تم جیسا ہوں۔ جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کا مقام اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر بشری تقاضوں کے لحاظ سے، انسانی ضروریات، انسانی جذبات، فیلنگز کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے انسان۔ تو اس انتہا پسندی سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اسی طرح آگے چلیے، ائمہ دین آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔ ہم میں سے بعض نے تو کیا کیا کہ ایک امام کی پیروی اس طرح شروع کر دی کہ جناب بے شک کوئی قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، اس کی تعویلیں کریں گے، اپنے امام کے قول کی تعویل نہ کریں گے۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ ائمہ کی ان مساعی کو، محنتوں کو، کوششوں کو یکسر رد کر دیا
اور ان کو جو ہے وہ پسے پشت پھینک دے۔ تو ہم ان دونوں انتہاؤں کو پسند نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین، محدثین، انہوں نے جو قرآن و سنت کے مطابق مسائل اخذ کیے، ہم وہ مسائل لیتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی امام نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مجتہد نے لیے ہوں۔ اور جو مسائل کسی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بھی ائمہ جو تھے انسان تھے، وہ کوئی نعوذ باللہ نبی نہیں تھے کہ ان پہ وحی آتی ہو، بتقاضا بشریت انہوں نے اگر کوئی ایسا مسئلہ بیان کر دیا جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کی پیروی نہیں کرتے، ہم اس پہ عمل نہیں کیا کرتے، اور ہم اس مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کو توڑتے مروڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح عقائد کے لحاظ سے ہمارے اندر انتشار آیا، بعض لوگ اس انتہا کو چلے گئے کہ جناب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب جو کوئی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ واجب القتل ہو جائے گا ارتداد کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے۔ بعض لوگ یہاں انتہا پہ چلے گئے، اور بعض لوگوں نے اس کے مقابلے میں دوسری انتہا کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ وہ مرجئہ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ لا یضر مع الایمان ذنب کما لا ينفع مع الکفر طاعت، کہ جو بندہ ایمان لے آیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جناب جو مرضی کرتا رہے، اس کا گناہ اس کے لیے نقصان دہ ہے ہی نہیں۔ بعض اس انتہا کو چلے گئے۔ تو ہم بھائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ بتلایا۔ کبائر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، مگر وہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، توبہ کرے گا اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں گے، یا اس پر حد جاری ہو گئی اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا ملتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اور ایسا ہوگا جو گناہ گار مومن ہیں جہنم میں پھینکے جائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، نکال لو جہنم سے ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ تو یہ مومن ہی ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو بھائیو اسی طرح عبادات میں میانہ روی ہے، معاملات میں میانہ روی ہے۔ عبادات میں یہ نہیں کہ ہم لوگ جناب دن رات جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں روزانہ، اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات نوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کے ارشادات کا ایک مجموعہ الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے مرتب کیا تھا۔ تو ابھی ہم منکرین حدیث کا ذکر کر رہے تھے، ان کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جی حدیث تو کسی نے آپ کے دور میں لکھی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے آپ کے دور میں احادیث لکھی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ اتنے عبادت گزار تھے، دن پر روزہ رکھتے، رات کو قیام کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کے والد گرامی نے شکایت کی، آپ نے ان کو طلب کر لیا، فرمایا کہ اے عبداللہ الم اخبر انکا تصوم النہار و تقوم اللیل، مجھے یہ اطلاع ملی ہے تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے تمہاری تو آنکھیں دھس جائیں گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 آدمی آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس اور آپ کی عبادات کا معمول سن کر کہنے لگے تھے کہ ہم تو، جو ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ ہی روزہ رکھا کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ شادی شدہ زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی تقوی میں مجھ سے بڑھ نہیں سکتا، پرہیزگاری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرا حال یہ ہے میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا میری 9 بیویاں ہیں، میں نے شادی شدہ زندگی اختیار کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عبادات سے الگ ہو جانا، اسے بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں میانہ روی ہے، اس میں اعتدال ہے، ہر معاملے میں میانہ روی کا، اعتدال کا ہمیں درس دیا گیا، ہمیں سبق دیا گیا، تطرف سے، انتہا پسندی سے ہمیں روکا گیا اور ہمیں منع کیا گیا۔ تو بھائی یہ انتہا پسندی ہمارے دین میں ہرگز نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ جو دشمنان دین ہیں انہوں نے غلطی سے اس کی نسبت ہماری طرف کر دی ہے، اور اس الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے، اسلام نہیں تو انتہا پسندی سے روکا ہے۔ باقی آپ جتنے بھی مذاہب کا مطالعہ کر لیں ان میں آپ کو تطرف ملے گا، انتہا پسندی ملے گی۔ دین اسلام ہے کہ جس نے جو ہے وہ اعتدال کا اور میانہ روی کا راستہ بتلایا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تم کو امت وسط، میانہ رو امت بنا دیا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے جو دعا سکھائی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے، آپ یہ دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس میں بھی یہی ہے، دنیا میں کی بھلائی کا بھی سوال کیا گیا اور آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کیا گیا، یعنی میانہ روی ہے، اعتدال ہے، قصد ہے، تطرف نہیں ہے اور انتہا پسندی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم نے انتہا پسندی سے بچنا ہے اور اعتدال کی راہ، میانہ روی کی راہ جو قرآن و سنت نے ہمیں سکھلائی ہے، ہم نے اسے اپنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔